اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ چلیں آیت نمبر 36 سے ہم کر لیتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، سورہ زمر کی آیت ہم کر رہے تھے۔ اس کے اندر اس آیت سے یہاں پر ہدایت یافتہ اور گمراہوں کے دو گروہوں کے بارے میں یہاں سے بتایا جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے۔ یعنی کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے سورہ زمر مکی سورہ ہے اور مکے میں نازل ہو رہا ہے۔ وہاں پر ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ بت کی پرستش کرتے تھے اور رب الارباب مانتے تھے بتوں کو، ٹھیک ہے، بتوں کو ارباب مانتے تھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ خدا سارے جو دنیا کے تکوینی کام ہیں اس سب کو سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ جا کے یا ان کو ہم عبادت کریں گے۔ ان کی مورتیاں بنا لی تھی، مورت کہتے ہیں شبی کو، تو ان کی مورتیاں بنا لی تھی انہوں نے، شبی بنا لی تھی، اور ان کے ذریعے وہ ایک تعلق وحدت مانتے تھے کہ ان مورتیوں میں اور وہ جو رب ہے جن کو انہوں نے بارشوں کے لیے رب مان لیا تھا، پہاڑوں کا رب، کھیتیوں کا ایک رب، اولاد دینے والا رب، اس طرح سے انہوں نے سب کے بت بنا لیے تھے، اور وہ کہتے تھے جو ہم نے ان کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک تشبیہ ہے اور ایک تعلق ہے دونوں کے بیچ میں۔ تو یہ اس طرح سے یہ کنیکشنز کو جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ تو مورتیاں ہیں ہمارے بتوں کی، اور یہ بت جو ہے ہمارے اتنے سارے جو ارباب ہیں ہمارے، یہ سفارش کریں گے رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الیس اللہ بکاف عبدہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی نفی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو وہ ڈراتے تھے کہ اگر آپ بتوں کو کچھ یہاں نقصان پہنچاؤ گے، ان کو توڑ دو گے، کچھ اس طرح کے کرو گے، تو پھر آپ کو سزا ملے گی، ہمارے بت ناراض ہو جائیں گے، بارشوں کو روک لیں گے، عذاب آ جائے گا، اولادوں کو روک لیں گے، بیماریاں آ جائیں گی، نحوستیں پھیل جائیں گی ہر طرف۔ اس طرح سے ان کے عقیدے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جیسے کہ ان کا تھا یخوفون، تو وہ ڈراتے ہیں آپ کو بالذین، ان ہستیوں سے، من دونہ، اللہ کے سوا یہ باقیوں سب سے ڈرتے تھے، خود بھی ڈرتے تھے اور ڈراتے تھے۔ تو یہاں پر وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہادی یا ہدایت دینے والا۔ یہاں پر ایک بھٹکے ہوئے فرقے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا، اور ایک گروہ گمراہی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے کہ تمام بندے اس کی بارگاہ کے ہیں، یعنی بارگاہ کے نیاز مند ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہے۔ ہر کوئی عالم ہستی میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر وہ وجود میں آ جائے۔ تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یہدی، پیچھے گمراہوں کا تھا کیونکہ ان کی جو عقیدہ ہوتا تھا وہ بت پرستی کی طرف رہتا تھا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں وَمَن یہدی اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی بھٹکانے والا۔ اللہ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرق بیان کر دیا کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ گمراہ ہو چکے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا تھا یا ان کو ہدایت دی۔ اس کے اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کس وجہ سے کوئی ہدایت کے راستے پہ ہے، کوئی گمراہی کے راستے پہ۔ اللہ جسے ہدایت کرے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ وہ ضلالت اور گمراہی بلا وجہ ہے، اور نہ ہی یہ جو ہدایت بغیر کسی حساب کتاب کے ہے، بلکہ ہدایت اور ضلالت خود انسان کی خواہش اور اس کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی شخص گمراہی کا راستے میں قدم رکھتا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور حق جو ہوتا ہے اس کے سینے پہ تجلیات کر رہا ہوتا ہے، اگر اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں اس کو خاموش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، دوسرے کو غافل کرنے میں کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا جاتا ہے، تو پھر یہ بات کیا ہوگی؟ صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ اسے گمراہ رکھتا ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھ پیر کی کوشش سے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ اسے گمراہ رکھتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ خواہ مخواہ کے کسی کو گمراہ رکھا ہوا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اس کی توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے،
بلکہ اس کے شعور پہچان کی قوت کو بھی بیکار کر دیتے ہیں۔ شعور اور پہچان یعنی وجدان اگر اس کے اندر نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا، اس کے اندر اچھی بری کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، بت کے اندر فرق نہ سمجھ آ رہا، نہ یعنی خالق حقیقی کے اندر، دونوں میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا فرق، تو اس کی جو پہچان تھی، وجدان تھا اس کے اندر کا، وہ سلب کر لیتے ہیں، اور وہ جو قوت ہے وہ بھی بیکار کر دیتے ہیں، تو اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا جنہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجبور کر کے اس کے اوپر جبراً اس کے اوپر گمراہی کو اور ضلالت کو اس کے اوپر چسپا کر دیا، بلکہ وہ اعمال کا نتیجہ ہے جو وہ انجام دے رہا تھا۔ لیکن جو لوگ ایک طرف تو گمراہوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ میں اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے اسباب فراہم کرتے ہیں اور اس ابتدائی قدم اٹھا لیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کے اسباب بھی فراہم کرتے ہیں اور ابتدائی قدم اٹھا لیتے ہیں، تو پھر ہدایت الہی کا نور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ شیاطین کے وسوسوں سے، ان کے دلوں سے، شیاطین کے جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے ان کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، اس سے دلوں سے ان وسوسوں کو دور کر دیتے ہیں، ان کے ارادوں کو قوی اور ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں، اور جتنے بھی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لغزش ہونے کا شائبہ ہوتا ہے، انسان کہیں نہ کہیں بھٹک سکتا ہے نا، وہ لغزش کے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ آگے جو فرمایا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو یہاں پر اب دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو، آپ بتائیں ایک طاقتور کبھی کسی کمزور سے انتقام لے سکتا ہے اور لینا بھی چاہتا ہے، کیا وہ ادب کے خلاف نہیں ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انتقام ان غلط اعمال کے مقابلے میں سزا اور عذاب کے معنی میں ہے جو اعمال بندے نے انجام دیے۔ انتقام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ کہ کسی نے اچھا تم نے میری عبادت نہیں کہ اب میں تم سے انتقام لوں گا، میں تم سے بدلہ لوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کریمی کے بالکل برخلاف ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتقام ہے کیا چیز؟ ان غلط اعمال کے مقابلے میں سزا اور عذاب کے معنی میں ہے جو اعمال بندے نے انجام دی ہیں۔ یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا گمراہ کرنا سزا کا پہلو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس کو میں گمراہ کر دوں اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، تو اللہ کا گمراہ کرنا سزا کا پہلو رکھتا ہے، اور وہ خود انسانوں کے اعمال کا ریئیکشن ہے۔ اور جو طبعی اور فطری یعنی کہ فزیکل اور نیچرل طور پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا بھی، اگر کسی کو اللہ کی طرف سے طبعی اور فطری طور پر ہدایت مل گئی تو اس کا ملنا بھی اجر ثواب کا پہلو رکھتا ہے، اور خالص و پاک اعمال اور اللہ کی راہ میں مجاہدے کا عکس العمل ہے۔ اصل اہم چیز یہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چند اہم نکات ہے، ہدایت اور ضلالت جو ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر چند اہم نکات ہے۔ دیکھیں، ہدایت اور ضلالت جو ہے اللہ کی طرف سے، لغت میں ہدایت کا معنی ضلالت اور رہنمائی ہے جو دقیق طور پر اور لطف کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، دلالت اور رہنمائی جو دقیق طور پر لطف کے ساتھ ہو، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، راستہ دکھانا، ہدایت تشریعی جسے کہتے ہیں راستہ دکھانا، اور ہدایت تکوینی، دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، انسان ایسے شخص کو پوری وقعات اور لطف و عنایت کے ساتھ میں راستہ دکھاتا ہے جو اس کا طالب ہے، جو بھی اس کا طالب ہوتا ہے نیکی کے راستے کا، پھر اس کو پورے وقعات کے ساتھ میں لطف و عنایت کے ساتھ میں اس کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن راستہ طے کرنا اور مقصود تک پہنچنا خود انسان کے ذمے ہوتا ہے۔ آپ بنگلور جانا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ کو انسٹرکشنز دے دیے، بنگلور تو آپ نے خود جانا ہوتا ہے، میں تو گود میں اٹھا کے نہیں لے جاؤں گی آپ کو ٹکٹس دے دوں گی، آپ کو پلیٹ فارم بتا دوں گی، ٹرین کا پتہ بتا دوں گی، ریلوے اسٹیشن تک جانے کا پتہ بتا دوں گی، سارے انسٹرکشنز دے دوں گی، لیکن کیا ہوتا ہے، مقصود تک پہنچنا خود اس انسان کے ذمے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، طالبان مقصد جو ہوتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھانے کے علاوہ اسے مقصد تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے مقصد تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پہلے مرحلے میں کیا ہے، صرف اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی، جو ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت تکوینی عطا فرمائے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ پہلے مرحلے میں صرف اس کے جو لاز ہیں، قوانین اور احکام بیان کر کے راستہ طے کرنے کی شرائط اور حالات اور جو اس کا مقصد تک پہنچنے کو بیان کر دیا گیا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بنگلور کے لیے کہا، تو میں آپ کو بنگلور کا ٹکٹ بھی دے دوں گی، انسٹرکشن سے بتا دوں، سب بتا تو دوں گی، بیٹھ کے یہاں گھر میں بیٹھ کے سب بتا دوں گی، کرنا آپ کو ہوگا، جانا آپ کو ہوگا، ٹرین
گھر سے آٹو پکڑ کے ریلوے اسٹیشن جائیں، ریلوے اسٹیشن سے ٹرین تک جائیں، ٹرین پہ پلیٹ فارم پہ رکیں، پلیٹ فارم کے پاس ٹرین آئے گی، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو بٹھا کے سمجھا دیا تھا۔ یہ پہلا پہلو ہو جائے گا جو ہم کہیں گے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے مرحلے میں اس کے علاوہ وہ سفر کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے، مشکلات حل کی جاتی ہیں، اور اس راستے کے مسافروں کی مقصد تک ہمراہی، حفاظت اور حمایت کی جاتی ہے۔ یہ سارا اس کی مدد ہو رہی ہے، اس کو جیسے کہ ہاتھ پکڑ کے پہنچایا جا رہا ہے، اس کی ہدایت بھی ہو رہی ہے، اس کی ہمراہی بھی ہو رہی ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے، حمایت بھی ہو رہی ہے، مشکلات بھی حل کی جا رہی ہیں، اس کی رکاوٹیں بھی دور کی جا رہی ہیں، اس کو سارے وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، جتنا کچھ اس کی مدد ہو سکتی ہے وہ سارا کچھ ہے کہ وہ مقصود تک پہنچ جائے۔ پہلے میں انسٹرکشنز ہو رہا تھا، دوسرے میں ٹوٹل ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو البتہ اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ضلال ہوتا ہے، ضلال جسے ہم کہتے ہیں گمراہی۔ قرآن جو ہے نا ہدایت اور ضلالت کو اللہ کا فعل شمار کرتا ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اور دونوں کی اپنی طرف نسبت لیتا ہے، اللہ کی طرف ہے دونوں کی نسبت بے شک، لیکن فرق یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی نسبت ہے مطلب کسی کے اوپر مجبوراً تھوپا نہیں گیا ہے، کسی کے اوپر چسپا نہیں کیا گیا، اختیار دے دیا گیا ہے، جو چاہے اختیار کر لو۔ ہدایت کا راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی، ہدایت میں بھی ہدایت تشریعی بھی ہے، ہدایت تکوینی بھی ہے۔ انسان کے اپنے طلب، اپنے عمل کی وجہ سے یا تو کسی کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر پہنچایا بھی جاتا ہے، اور اگر انسان گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو پھر وہ گمراہی کے راستے پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو قرآن پاک کہتے ہیں ہدایت اور ضلالت خود دونوں کو اللہ کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ خدا جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور ایک اور آیت میں ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب ان آیات کے معنی کو صحیح انداز میں نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ایک گڑبڑ ہو گئی یہاں پر۔ ان آیت کو ظاہری معنی لینے کی وجہ سے ایک گروہ ان کی تفسیر کرنے میں گمراہ ہو گیا اور راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ اصل جو مسئلہ ہوا نا وہ یہ ہو گیا کہ اس کو کہتے ہیں مکتب جبر، یعنی جبریہ فرقہ۔ ان کا کیا عقیدہ ہوتا تھا؟ آیت کا ظاہری معنی انہوں نے لے لیا کہ بھئی جہاں اگر گمراہ ہے تو یہ من جانب اللہ نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، ظاہری معنی لے لیا، یہ ہدایت اور گمراہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہم گمراہ ہے تو اللہ نے ہمارے پر مجبوراً ہمارے اوپر گمراہی کو چسپا کر دینی، مجبور محض ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر تو بس تسلط کر دیا گیا ہے یہ چیز۔ اب ان کا کیا ہوتا جبریہ؟ یہاں تک کہ بہت مشہور مفسر بھی اس ہولناک گڑھے میں گر گئے۔ یہ لوگ ہدایت اور ضلالت کو تمام مراحل میں جبری سمجھتے ہیں، یعنی کہ انسان مجبور محض ہے، اور جو کچھ عمل صادر ہو رہے ہیں گمراہی کے ہو یا ہدایت کے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی جو کچھ بھی عمل آپ صادر کر رہے ہیں وہ گمراہی کے ہو چاہے ہدایت کے ہو، اللہ کی طرف سے۔ اگر اس اصول جبر کو ہم مان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ شرعی ذمہ داری، رسولوں کے بھیجنے اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا ہے نا۔ اگر آپ کہیں کہ اصول جبر یعنی کہ آپ کے اوپر زبردستی جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی عمل صادر ہو رہے ہیں گمراہی ہو یا ہدایت تو سب اللہ کی طرف سے ہے، اگر بے شک سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کو کیا دیا گیا ہے؟ اختیار دیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے، چاہے تو تم گمراہی کا راستہ پکڑو، چاہے تو تم صراط مستقیم والا راستہ پکڑ لو، دونوں کا۔ اگر یہ نہیں رہا، اگر آپ کہہ دو کہ اصول جبر کو اگر ہم مان لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ رسولوں کو کیوں بھیجا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تمہیں گمراہی کرنا تو پھر رسول کو بھیج کے ساری چیزیں سکھوانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا، آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ تو اچھا اس کے مقابلے میں مکتب اختیار ایک ہے، وہ کوئی اب جیسے فار ایگزامپل آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کر سکتی نا کہ خدا کسی گروہ کو ضلالت اور گمراہی کا راستہ طے کرنے پر مجبور کرے اور پھر اسے اس جو جبری کام کی وجہ سے اسے سزا بھی دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے مجبور کر دیا آپ کو، جاؤ اور جا کے بازار میں جا کے دھوکہ کر کے آؤ، اور آپ نے جا کے میری مجبوری کی وجہ سے آپ گئے اور وہاں پہ دھوکہ کر کے آئے، اور میں کہوں کہ تم نے دھوکہ دیا، میں تم کو جیل میں ڈال دوں گی، تو کہا گیا بھائی اللہ کے بھائی وہ بندے مجھے بازار بھی تو تم نے زبردستی بھیجا، پھر میں جو کام تم بول کے آئے وہ میں کر کے آیا، تو مجھے سزا کیوں دے رہے ہو؟ تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا اس کا۔ یہ کسی گروہ کو اگر میں کہوں کہ بھئی آپ پیسے دو اور صدقہ کر کے آؤ، اور جو صدقہ کر کے آئے تو میں کہہ رہے بڑا اچھا کام کیا صدقہ کر کے، چلو میں آپ کو جو ہے بہت اچھی ایک ٹریٹ دے دیتی ہوں، میں آپ کو مطلب کچھ اچھا سا انعام بھی دے دیتی ہوں، تو کوئی مطلب ہوا اس کا؟ کوئی انسان کو ہدایت پر مجبور کرے اور پھر اس کے بعد میں بغیر کسی وجہ کے اس کو جزا بھی دے دے، تو ایسے کام کی وجہ سے جسے انہوں نے خود سے انجام بھی نہیں دیا، میں نے ان کو پیسے دیے تھے جا کے صدقہ کرنے کے لیے، اور وہ انسان کو زبردستی بھی کیا تھا کہ تم صدقہ کرو، وہ صدقہ کر کے آئے تو پھر میں اسے انعام دوں، تو یہ تو مذاق نہیں بن جائے گا سارا کچھ؟ تو ان لوگوں نے ان آیات کی تفسیر کے لیے دوسرے راستے اختیار کیے، ٹھیک ہے۔ اب
جو جبریہ فرقہ اور اختیاری جو دونوں مکتب اختیار اور مکتب جبر دونوں میں الگ الگ ان لوگوں نے آیتوں کو لے لیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اہم تفاسیر اس کیا ہے. ٹھیک ہے, جو مختلف تفاسیر کے مطابق ہدایت اور گمراہی کیا ہے. ہدایت الہی سے مراد ہدایت تشریعی ہے, جس کے اندر راستہ دکھا دیا گیا, جو وہی آسمانی کے ذریعے سے یا پھر کوئی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے اور ان کے اسوا کے ذریعے سے, اسوا یعنی ان کے جو رہن سہن کا جو طریقہ مبارکہ رہتا تھا انبیاءوں کا, ان کے اسوا کے ذریعے سے, اور اسی طرح عقل اور وجدان کے ادراک سے صورت پذیر ہوتی. عقل اور وجدان کسے کہتے ہیں, میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں. وجدان یعنی کہ انٹیوشن, ایک کانشیسنیس, ایک انسان کے اندر جو شعور ہوتا ہے نا, وہ اگر وہ شعور بیدار ہو جائے تو پھر فیصلہ کرنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. عقل اور فیصلہ کرنے کا شعور دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کے پاس عقل ہوتی ہے لیکن کسی کے پاس وجدان نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا. لیکن تمام مرحلوں میں راستہ طے کرنا خود انسان کے اپنے ذمے ہے. ٹھیک ہے. دوسری تفسیر کے مطابق کیا ہے, ایک اور جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہدایت سے مراد مقصود تک پہنچنے کے اسباب فراہم کرنا ہے. پہلی تفسیر میں کیا تھا کہ ہدایت تشریع ہے, یعنی کہ آسمانی کتابیں, پیغمبر اور ان کے اسوا کے ذریعے سے انسان کو عقل کے اور وجدان کے ذریعے سے ساری کی ساری سچویشنز بن گئی تھی, اور تمام مرحلوں میں راستہ طے کرنا خود انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. دوسری جو تفسیر کی گئی ہے اس کے اندر کیا مراد ہے کہ ہدایت سے مراد مقصود تک پہنچنے کے اسباب فراہم کرنا, اور گمراہی سے مراد ان کو مہیا نہ کرنا, وہ اسباب ہی نہ دینا بس, تو وہ گمراہ ہو گئے, اور جس کو اسباب مل گئے مقصود تک پہنچنے کے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اسباب کو مہیا کرنا یا نہ کرنا یا انہیں روک لینا, ٹھیک ہے, اس سے وہ ہدایت اور گمراہی کا ڈیفینیشن کرتے ہیں. اور بعض نے اسے توفیق اور سلب توفیق سے تعبیر کیا. آپ کو توفیق ہو گئی ہے, نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی, کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو, تو جس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی وہ ہدایت یافتہ ہے, جس سے وہ توفیق سلب کر دی گئی, یعنی ان توفیق چھین لی گئی ان سے, تو وہ گمراہ ہے. تو کیونکہ توفیق سے مراد مقصود تک پہنچنے کے لیے جو مقدمات کا فراہم ہونا ہے. آپ کو مقصود دیا گئے ہیں جنت فار ایگزامپل, تو آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اس کو اگر فراہم کیا جائے تو وہ توفیق ہے. اور اگر وہ تمام جو آپ کو چیزیں ضروری ہے اس آپ کے مقصود تک پہنچنے کے لیے اگر آپ اس کو لے لیں گے تو پھر وہ توفیق کا ان سے اٹھا لینا ہے. تو اسی بنا پر کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت اس طرح نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبری طور پر انسانوں کو مقصد تک پہنچا دے, بلکہ اس طرح ہے کہ اس کے وسائل انہیں مہیا کر دے. آپ کو سارے ریسورسز سب دے دیے گئے. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کر کے آپ کو مقصود تک پہنچا دیا, کوئی آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے آپ کا وہاں تک پہنچانا مقصد نہیں ہے, بلکہ وہ تمام وسائل انہیں مہیا کر دے. مثلا جیسے کہ آپ اگر ہدایت کے مسائل اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کیا ہے ہدایت کے مسائل, آپ کا ایک اچھا ٹیچر آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے, تربیت کے ماحول کا صحیح ہونا ہے, آپ جس ماحول میں ہیں وہ تربیت کا اگر ماحول ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہو, اور پھر کسی قسم کی دوسری چیزیں سب کی سب, جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی چیزیں آپ کے پاس اچھی کتابیں فراہم ہوتی ہو, آپ کو ایک اچھے دوست ملے ہیں آپ کے ساتھ میں جہاں پر آپ رہ سکتے ہیں, دین کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے, آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہے, اسکول کا ماحول بھی اچھا ہے, سراؤنڈنگز بھی اچھا ہے, آپ کے فرینڈ سرکل بھی بہت اچھا ہے, آپ علماؤں کے بیچ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کا سارا ٹائم اچھے کاموں میں گزر رہا ہے, تو پھر یہ کیا کہے گا کہ یہ تمام کے تمام اسباب ہیں. ٹھیک ہے. اب دوستوں اور ساتھ دینے والوں کا صالح اور نیک ہونا, اسی قسم کی دوسری چیزیں سب کی سب اسباب ہیں, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انسان کو ہدایت کا راستہ طے کرنے پر مجبور نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی مجبور نہیں کرتے, بلکہ وہ ان سب کو چھوڑ کر راہ ضلالت اختیار کر سکتے ہیں. جو کچھ اللہ نے ان کو اسباب مہیا کیے ہیں وہ اسباب کے تحت میں ہیں. آپ جو راستہ اختیار کریں گے وہی آپ کی منزل ہوگی, وہ اس منزل تک جائیں گے. آپ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا, سارے اسباب دیے گئے لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا. اب چوتھی جو تفسیر کی گئی ہے ہدایت تشریعی راستہ دکھانے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے, ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے, اب چاہے وہ شکر گزاری کرے یا کفران نعمت کرے, یعنی اور آگے بتایا گیا ہے کہ لتہدی الی صراط مستقیم. یہ بات واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی دعوت کی مظہر ہے, کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. اچھا, ہدایت تکوینی جو ہے اس کا معنی ہے ایصال بمطلوب, مطلب اور بندوں کا ہاتھ پکڑ کر راستے کے تمام رکاوٹوں سے گزار کر لے جانا اور ان کی حفاظت کرنا, نجات کی منزل تک پہنچانا. یہ ہدایت ہرگز غیر مشروط نہیں ہے. غیر مشروط یعنی اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے, ایسا نہیں ہے.
ہر ایک کے ساتھ شرائط ہیں، تو ایسے گروہ کے ساتھ مخصوص ہیں جس کے اوصاف یعنی جو کوالٹیز ہیں وہ قرآن میں بیان ہوئے، اور گمراہ کرنا جو اس کا الٹ ہیں وہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ خاص ہیں جن کے ساتھ اوصاف بیان ہو چکے۔ اب دیکھیں اصل کیا ہے کہ قرآن پاک میں چند اوصاف یعنی چند کوالٹیز بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کوالٹیز کو آپ لے لیں گے، اختیار کر لیں گے، تو پھر آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ اب اتنی ساری لمبی بحث سن کے آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو ہدایت اور ضلالت کا ہم اتنی ڈیپ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں ہم ڈیپ میں کیونکہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ میں ایسے اعمال بتا دیے ہیں، اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو پھر آپ راہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ اعمال کو اختیار کر لیں گے جو گمراہ گروہ کے ہیں، تو اگر آپ ان کو اختیار کر لیں گے تو آپ گمراہی کے راستے پہ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جبری طور پہ آپ کے اوپر ہدایت چسپاں کر رہے ہیں یا گمراہی کو چسپاں کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں ان اعمال کو تلاش کرنا ہے۔ چند آیتوں کو میں نے تلاش کر کے رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں اس چیز کو بتا رہی تھی۔ اہم نکات دیکھ لیں کہ یضل بہ کثیر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، میں صرف ترجمے کرتے چلے جاتی ہوں کہ وہ ان ضرب المثل کے ذریعے کیا کرتے ہیں، بہتوں کو گمراہ اور بہتوں کو ہدایت کرتے ہیں، لیکن فاسقوں کے علاوہ اور کسی کو گمراہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 26 یہاں پر گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ فسق، پہلی وجہ لکھ لیجئے کتابوں میں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں ظلم کا ذکر ہے اور ضلالت کے لیے میدان ہموار کرنے والے کے طور پر ذکر کیا گیا۔ خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا، دوسری پوائنٹ ظلم آ گیا۔ آگے دیکھیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، یہاں کافر کا گمراہی اور ضلالت کا سبب بننا ذکر کیا گیا۔ آگے آیت نمبر سورہ زمر میں ہم نے کیا آیت نمبر 3، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے اور کفران کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور اسراف کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اسراف اور جھوٹ گمراہی کے عامل ہیں۔ تو کیا ہو گیا، قرآن پاک ضلالت کو ایسے افراد کے ساتھ مخصوص کرتا ہے جو ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں۔ کون سے اوصاف ہیں؟ کفر، ظلم، فسق، جھوٹ، اسراف اور کفران۔ جو لوگ، کیا وہ لوگ جو ان اوصاف اور اس کے حامل ہیں وہ ضلالت اور گمراہی کے لائق نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ تمام آیتوں کے ذریعے سے کفر اختیار کیا، ظلم اختیار کیا، فسق اختیار کیا، جھوٹ اختیار کیا، اسراف یا کفران، یہ لوگ اپنے راستے گمراہی کی طرف راستے پہ چل پڑے۔ اب جو شخص ان امور کو کرتا ہے کیا اس کے دل پر کوئی تاریکی کے پردے نہیں پڑ جاتے؟ جو بھی انسان اس راستے کو پکڑے گا پھر اس کو وہی رزلٹ ملے گا۔ بارش میں جائیں گے تو کپڑے بھیگیں گے، دھوپ میں کھڑے رہے تو کپڑے سوکھیں گے، آپ گھر میں بھی بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ کے کپڑے نہیں بھیگیں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ زیادہ واضح عبارت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان اعمال کے کچھ اثرات ہیں جو انسان کے اوپر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اعمال کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کی آنکھ، کان، عقل پر پردے ڈال دیتے ہیں اور اسے ضلالت اور گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ سب چیزوں کی خاصیت اور تمام اسباب کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے، اس بنا پر تمام مراحل میں گمراہ کرنے کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے، لیکن یہ نسبت بندوں کے عین اختیار اور ارادے کی آزادی ہے۔ اس نے اختیاری طور پہ وہ چیز کو لیا ہے نا، تو اس وجہ سے یعنی بندے کو اختیار دیا گیا ہے اور ارادے کی آزادی ہے، چاہے تو غلط اعمال چن لے چاہے تو نیک اعمال چن لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو کیا ہے ضلالت کے بارے میں یا گمراہی کے سلسلے میں۔ اب باقی رہا ہدایت کے سلسلے میں۔ اب یہ جو 5-6 اعمال ہیں نا، اس کو بہت غور سے نوٹ کر کے بچتے رہنا ان سے۔ فسق کیا ہے؟ جھوٹ سے، کفر سے، ظلم سے، اسراف سے، کفران سے۔ اگر جو انسان ان کو اختیار کر رہا ہے تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے چل کے اپنی مقصود اور اپنی منزل کو طے کر لیا۔ اب سب چیزوں کی خاصیت اور تمام اسباب کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے، اس بنا پر تمام جتنے بھی مراحل میں گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف دی جا سکتی ہے نا، تو کیا ہے یہ نسبت بندوں کے یعنی اختیار و ارادے کی آزادی ہے۔ تو بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ ارادے کی آزادی ہے، چاہے تو غلط عمل کر لے چاہے تو پھر وہ نیک عمل کر لے۔ تو یہ بات اب یہاں سے ہدایت کا پیدا کرنے اور لطف الہی کو کھینچنے کے اعمال دیکھتے ہیں۔
سورہ مائدہ کی آیت ہے، یہاں پر خدا قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا اور خوشنودی کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ مائدہ کی، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کی پیروی اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 27 ہے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں پر توبہ اور انابت کو ہدایت کو طلب کرنے کے لیے عامل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ انسان جب توبہ کرتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، توبہ کرنے والے کو۔ تو آگے سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پر جہاد اور وہ بھی مخلصانہ جہاد جو خدا کی راہ میں ہو، ہدایت کے اصلی شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورہ محمد میں ہے، جنہوں نے ہدایت کے لیے پہلے قدم اٹھا لیے ہیں وہ اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر راہ ہدایت کے کچھ مقدار کو طے کر لینا ہے، یہاں پر راہ ہدایت کے کچھ مقدار طے کر لینا ہے، لطف خدا سے اس راستے کے جاری رہنے کی ایک شرط ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب تک بندوں کی طرف سے توبہ انابت نہ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے پیروکار نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ نے جتنے کچھ فرمودات اتارے ہیں قرآن پاک میں اس کی پیروی نہ کریں، جہاد اور سعی اور کوشش نہ کریں، اور جب تک راہ حق میں پہلا قدم نہ اٹھائیں ہدایت ان کو حاصل نہیں ہوتی، ان کا ہاتھ پکڑ کر مطلوب تک نہیں پہنچاتے۔ یہ اگر ہدایت تکوینی کوئی انسان چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر اس کو مقصود تک پہنچا دیتے۔ اب جو بھی لوگ ان اوصاف کو کرنے والے ہیں ایسے افراد کے لیے ہدایت کا حاصل کرنا کیسے ہے؟ بے سبب ہے، یا کیا یہ ہدایت کی جبری ہونے کی دلیل ہے؟ اس میں سبب ہے نا، انہوں نے اعمال کو اختیار کیا تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلا، کیا یہ زبردستی ان کے اوپر جبر کر دیے گئے ہیں یہ اعمال؟ مشیت الہی کی ہدایت اور دلالت کے ذکر جو آیات یہاں پر ذکر کی گئی ہے یہ دلیل نہیں ہے بلکہ حکمت اور مصلحت سے بھری ہوئی ہے۔ ہر موقع محل پر اس کی خاص شرائط ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکیم ہونے کی طرف دلیل بن رہی ہے۔ سارے شرائط ہدایت کے اور گمراہی کے دیکھنے کے بعد میں انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون سے اعمال لینے ہیں اور کون سے اعمال کو ترک کرنا ہے اپنی زندگی میں، اگر ہمیں ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو۔ اگر نہیں یہ عمل نہیں کریں گے تو ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں۔ اور جو فرقہ جبریہ ہے ان کا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی یا جبر کیا ہے، مجبوراً ہمیں گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی میں جانب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، تو اگر کوئی انسان گمراہ ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو ایسا نہیں۔ یہ آیت کے ذریعے سے یہ چیز ظاہر کر دی گئی ہے کہ یہ جو فرقہ اختیاری ہے، مکتب اختیار ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے، وسائل تو اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ جو پیچھے انہوں نے بتوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ شرک جو کرتے تھے ان کا اصل یہاں پر بتا رہے ہیں عقیدہ ان کا۔ دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم، سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تو کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل آپ کہہ دیجئے افرأیتم، پھر دیکھا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کسی بھی تکلیف کا، بدر، ان ارادین اللہ بدر هل ہن کاشفات ضرہ، تو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، کیا وہ یعنی وہ ان کے جو بت ہے کاشفات، تو دور کرنے والیاں ہیں، ضرہ اس کی تکلیف کو، او یا ارادنی ارادہ کرے میرے ساتھ میں، برحمتین رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ روکنے والیاں ہیں اس کی رحمت کو۔ قل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اس پر ہی توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ یعنی کہ بامحاورہ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟
تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ تمہاری یہ دیویاں جنہیں ہنہ یہاں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہنہ سے مراد لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یہ بت کے میسکولائن جنڈر نہیں لیتے تھے، فیمینائن جنڈر لیتے تھے، بت فرشتے جو ہوتے تھے نا اللہ کی بیٹیاں مانتے تو انہی کے بت بنا کے رکھے تھے، لات عزا یہ ساری چیزیں انہی کی فیمینائن جنڈر ہوتی تھی، تو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، یعنی اللہ اگر مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا تمہاری دیویاں اس کو بچا لیں گی، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک طویل آیت ہے یہ، تو اب یہاں پر تمہارے معبود کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں، تو یہ گزشتہ آیات میں مشرکین کے جو ایک ان کے انحرافی عقیدے تھے، جو ڈیویٹڈ ان کے جو عقائد تھے اور ان کے برے جو ان کے نتائج کے بارے میں گفتگو تھی کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، گمراہی اور ضلالت اور ہدایت کے وہاں پر بتا دی گئی۔ اب یہ آیت میں توحید کے دلائل سے متعلق گفتگو کی گئی تاکہ گزشتہ بحث کو ایک دلیل سے مکمل کیا جائے۔ پیچھے جو وہاں پر جو پیچھے کے آیتوں میں جو ہم نے کیا تھا ان کے ایک انحرافی عقیدے کو بیان کیا گیا تھا، بہت سارے ان کے جو انحرافی عقائد تھے، انحراف کہتے ہیں ڈیویشن کو، کوئی چیز سے ہٹ جانا، انسان کوئی ڈیویٹ ہو جاتا ہے نا کسی چیز سے، تو ان کے برے نتائج کے بارے میں وہاں گفتگو بھی تھی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی جہاں کہیں بھی کوئی توحید کی دلیل دی جاتی ہے نا تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے والی بحث کو دلیل سے اللہ تعالیٰ مکمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم بار بار سورہ زمر میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کے لیے توحیدی بحثیں دیتے ہیں، وہاں پر اس کو دلیل کے طور پہ شمار کر کے اس کو وہاں پر سیل کرتے رہتے ہیں۔ اب گزشتہ آیات میں اس سلسلے میں گفتگو تھی کہ اللہ کی حمایت ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے کو بھی زیر بحث آیات میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ اگر تو آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ وہی کہیں گے، جیسے ان کا ایک یقین تھا رب الارباب کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رب ہم نے مان کے رکھے ہوئے ان کا رب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ جتنی بھی زمین ہے اس کی جو یعنی کہ جو اتنی ایکسٹینسو ہے نا زمین، ہماری زمین و آسمان اتنے بڑے پیمانے پہ بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس کو اتنی اس کی عظمت اتنی بزرگی کے ساتھ میں کسی زمینی موجودہ چیز کی تو مخلوق تو نہیں بنا سکتی نا، کوئی چیز جو دنیا زمین کے اوپر موجود ہے اس کی تو تخلیق نہیں ہو سکتی۔ جو اگر کوئی سوچنے کی بات ہے، اگر کس کے اندر کوئی بے روح اور بے عقل چیز، بے شعور چیز ہو، جیسے کہ ان کے بت ہے، نہ ان کے اندر کوئی روح یعنی کہ جان ہے، نہ عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی شعور ہے، تو یہ بت تو نہیں بنا سکتے، تو کوئی بھی بول سکتا ہے عقل مند انسان۔ لیکن اس طرح سے قرآن انہیں عقل کے فیصلے اور ان کی جو شعور ہے وہ اور جو ان کی جو فطرت ہے اس کو حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ذرا تم غور تو کرو، یہ تمہارے جو بت ہے کیا یہ اتنی وسیع کائنات کو تخلیق کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود ایک بے جان اور بے شعور چیز ہے۔ اور اگر آسمان اور زمین کے حق یہ جتنے بھی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں جو چیز کی باتیں ہیں نا وہاں پر توحید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقائق کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ تو اچھا حقائق کو ظاہر کرنے کے بعد میں ان کے دلوں میں ایک چیز کو محکم کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ قدرت والے مالکیت والے جس کے پاس حاکمیت ہے وہی اس کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اب بعد والے مرحلے میں انسان کے جو فائدہ نقصان ہے اس کے نفع و نقصان میں تاثیر کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کرے کہ بت اس سلسلے میں کچھ اثر نہیں رکھتے، ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو کیا تم نے کبھی ان کے متعلق سوچا ہے کہ اگر اللہ میرے لیے کسی نقصان کا ارادہ کرے تو کیا وہ اسے برطرف کر سکتے ہیں، کیا وہ اسے دور کر سکتے ہیں؟ قل ارأیتم، یہ جو یہاں پر آیت یہاں پر جائے، قل افرأیتم، کہہ دیجئے تو کیا، افرأیتم کہ تم نہیں دیکھتے، بھلا تم نے دیکھا ہے یعنی غور کیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، ان ارادین اللہ بدر، اگر اللہ ارادہ کرے اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے کوئی تکلیف پہنچانے کا، کیا وہ ہستیاں دور کرنے والی ہیں اس کی تکلیف کو؟ حل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ میں مہربانی کرنے کا۔ یہاں پر ان لوگوں کو ایک سوچ اور شعور کے دائرے میں لا کے ان سے پوچھا جا رہا ہے
تو کیا وہ مجھ سے کوئی تکلیف اللہ پہنچانا چاہے یا مجھے کوئی آرام پہنچانا چاہے؟ کہ دونوں میں کوئی خلل تمہارے لوگ کر سکتے ہیں کیا؟ اب جب کہ نہ ان کے لیے خالقیت ثابت ہے، نہ ہی وہ فائدہ نقصان کی کوئی قدرت رکھتے ہیں، تو ان کی پرستش کیا معنی رکھتی ہے؟ انسان کی عقل کو بار بار تھوڑا تھوڑا رگڑا لگانا پڑتا ہے نا، کہ پھر تم ذرا اپنے آپ سے تو پوچھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال بندے سے کرتے ہیں تاکہ وہ خود اپنے آپ سے کرے، کہ اپنے آپ سے تو پوچھو، جس نے اصل سے یہ کائنات کی تخلیق کی ہے اس کو چھوڑ کر ان بے جان اور بے شعور جو تم نے موجودات بنا لی، اس سے مدد کیوں طلب کر رہے ہو؟ تو اور ان کے جو جتنے معبود تھے، اگر سمجھے جو معبود باشعور ہیں مثال کے طور پہ، جیسے کہ جنات اور فرشتے جن کو بعض بت پرستش کیا کرتے تھے، تو پھر وہ بھی نہ خالق ہے اور نہ نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی، علیہ یتوکل المتوکلون۔ تو یہاں پر یہ بات کہ مشرکین آسمان و زمین کی خالقیت کو اللہ کے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے، یہ بات قرآن کی بہت آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم ہستی کی جو توحید خالقیت ہے، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس کی مالکیت، اس کی ربوبیت، سب چیز کے لیے دلیل دینے کے لیے یہی ان کا ہی عقیدہ کافی تھا کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جب اللہ اکیلے نے پیدا کیا ہے تو عبادت اسی کی اکیلے کی کرنی چاہیے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی ذات پر توکل اور اس کے غیر سے آنکھیں پھیر لینا ہی اس کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ آگے جو آیت نمبر 39 ہے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میرے قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف پس ان قریب تعلمون تم جان لو گے۔ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس آیت میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو عقل اور وجدان کی منطق کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے تھے۔ ایک شعور اور بیداری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں پوچھ لیا ہے، اچھا تم دیکھتے نہیں ہو زمین اور آسمان کس نے بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنایا۔ تو پھر اگر کوئی چیز مجھے نفع نقصان پہنچانے کی ہو تو کیا تمہارے بت نفع نقصان میں کوئی تغیر کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اتنا ساری دلیل دینے کے بعد میں بھی جب کوئی نہیں جھکتا، مانتا نہیں ہے بات کو، اور جب نہیں مانتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک پراثر ڈانٹ کے ساتھ میں مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر اڑے رہو۔ مطلب یہاں پر جو کہا رہے ہیں نا، اپنی جگہ پر، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، یعنی تم اپنی جگہ پر اپنے ڈھیٹ پن میں اڑے رہو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ یہ ایک فسوف تعلمون ایک ڈانٹ ہی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کرنے والا عذاب کس شخص کے پاس آئے گا اور وہ اس سے رسوا ہو جائے گا۔ یعنی پھر تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ جتنی بھی طاقت اور قوت اور توانائی ہے وہ انجام دے لو، جو تم کر سکتے ہو تم اپنی جگہ پر رہو، اپنے پورے بدماشیاں، اپنی پلاننگز، اپنے سب کچھ کرتے رہو، میں بھی اپنی ذمہ داری پورا کروں گا۔ یعنی جو دعوت تبلیغ کا کام تھا، یہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے نا، اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے کاموں پہ جمے رہو، میں اپنے کاموں پہ جمے رہو، تم مجھے تنگ کر رہے ہو، ستا رہے ہو، اذیت پہنچا رہے ہو، اور میرا کام ہے دعوت دینا، میں اپنا کام۔ فسوف تعلمون پھر ان قریب تم جان لوگے سے مراد یہ ہے کہ کس کے پاس اب عذاب دنیا میں آئے گا یا آخرت میں آئے گا، یہ تم اس کو جان لو گے۔ آگے عذاب کا یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے آتا ہے اس کے پاس ایک عذاب، من یأتیہ آتا ہے اس کے پاس عذاب ایک عذاب، یخزیہ جو رسوا کر دے گا اس کو، ویحل اور اترتا ہے علیہ عذاب مقیم اس پر عذاب قائم رہنے والا۔ یعنی کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی
ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب عنقریب تم جان لو گے، جو پیچھے آیت میں بتایا گیا ہے نا، دیکھیں اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا ہے یہاں پر، تو اس کا ترجمہ آگے تک کنٹینیو ہوگا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیا معلوم ہو جائے گا؟ کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو ایک ڈھیٹ پن آ گیا تھا نا، تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اس پر وارد ہوگا۔ اس طرح سے ان کے ساتھ آخری بات کی گئی ہے، یا تو عقل استعمال کر کے خود فیصلہ کرو کہ جس نے آسمان زمین کو بنایا ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے یا بے جان بتوں کی، اور اپنے شعور کی آواز پر کان دھر کے یہ سمجھ لو کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، یا وہ دردناک عذابوں کے انتظار میں رہو۔ ایک دنیا کا عذاب جو ایک خواری اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے، اور دوسرا آخرت کا عذاب جو جاویدانی اور دائمی ہے، اور یہ وہی عذاب ہیں جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھ سے فراہم کیا۔ انسان کو عذاب ایسے ہی نہیں دیا جاتا، وہ خود اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے۔ پیچھے گمراہی ہدایت کا بتانے کے بعد میں سارا دیکھیں سیکوینشلی، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بولتی رہتی ہوں کہ سیکوینس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی آیتوں کی لڑی کی رسی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے چلتے رہیں گے نا، تب آپ کو ساروں کے بیچ میں کنیکشنز پتہ چلتے چلے جائیں گے۔ گمراہی اور دلالت کا بتایا، پھر ان کو ہدایت فرمائی، پوچھا ان سے، اندر کی ایک ضمیر کو جگایا۔ ہوتا ہے نا جیسے آپ لوگ سے میں بھی سوال کرتی ہوں، پھر جو ایک سوالیہ انداز ہوتا ہے نا یہ کوسچنز کا، یہ ایک انسان کو جاگتے رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ سنتے سنتے سو نہیں جانا ہے، آیتیں ہم خود ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں یاتی ہی، کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس میں وہ عذاب، یعنی کہ انسان تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے سوچتا ہے کہ اللہ پوچھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دنیا کا عذاب جو ایک خواری اور رسوائی کا باعث ہے، اور دوسرا آخرت کا عذاب جو ہمیشہ جاویدانی یعنی ہمیشہ رہنے والا اور دائمی ہے، اور یہ وہی عذاب ہے جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھ سے فراہم کیا۔ جو پیچھے کے ہم پڑھ کے آئے تھے گمراہی اور دلالت میں، کہ انسان جب جو اعمال کو اختیار کر لیتا ہے، فسق ہو، جھوٹ ہو، کفر ہو، پھر وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور جب وہ اس راستے پہ چلے گا تو پھر وہی کمائے گا، اور جو کمائے گا پھر وہی پائے گا۔ تم نے خود جمع کیے ہیں اور اسے خود تم بھڑکائے ہو۔ آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل کی، بے شک ہم نے انزلنا نازل کی ہم نے علیک آپ پر کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ میں، فمن اہتدی تو جو ہدایت پا جائے، فلنفسہ تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہیں، ومن ضل فانما یضل علیہا اور جو کوئی بھٹکے تو بے شک بھٹکتا ہے اپنے اوپر، علیہا اپنے نفس پر، علیہا یعنی اپنے نفس کے خلاف، وما انت اور نہیں آپ، علیہم بوکیل ان پر کارساز یعنی حوالے دار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، کتاب برحق سب لوگوں کے لیے ہم نے آپ پر نازل کر دی، فمن اہتدی فلنفسہ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا تو اس کو بھٹکنے کا جو بھی گمراہی کرنے کا جو الزام ہے، وبال ہے، وہ اسی کے اوپر ہوگا، وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں ہے، آپ ان کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف رہتی تھی۔ تو اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک تسلی فرما رہے ہیں کہ دلیل توحید کا ذکر، اور مشرکین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، تو موحدین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ ایک توحید کے راستے کو اختیار کیے ہوتے ہیں، جو وحدانیت کو ماننے والے تھے۔ ان کا انجام بیان کرنے کے بعد میں اب یہ جو زیر بحث آیت ہے، اس میں حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے کہ حق کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا نفع نقصان خود تمہارے لیے ہے۔ اگر اللہ کا نبی اس سلسلے میں اصرار کرتے ہیں تو پھر یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ نبی کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ یہ تو صرف فریضہ الہی کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس آسمانی انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، جو شخص ہم نے اس آسمانی کتاب کو نازل کیا ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ میں، یعنی جو شخص ہدایت قبول کرے گا خود اسی کے فائدے میں ہے، اور جو شخص گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ بہرحال آپ حق کو
ان کے دلوں میں جبراً داخل کرنے پر مامور نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری تو آپ کی ذمہ داری تو صرف اس بات کو پہنچا دینا اور ان کو ڈرانا ہے۔ انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، تو آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دے اور ان کو ڈرائیں، اگر وہ مانے یا نہ مانے۔ اگر وہ مان لیں گے، جو شخص اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو اس کے لیے اپنے فائدے کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ نبی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو بندوں کے ایمان کی، اللہ تعالیٰ کو نہ تو بندوں کے ایمان کی احتیاج ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ ان کے کفر سے کوئی وحشت ہے، اور نہ اللہ کے پیغمبر کو اس سے کوئی وحشت ہے، نہ اللہ کو ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنے اعمال صالحہ سب ہمارے اپنی جانوں کے لیے۔ اللہ نے یہ کتاب بندوں پر نازل کی، انبیاؤں کے ذریعے سے ڈرانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے۔ وہ اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اپنے بندوں پر مہربانی اور کرم کرے۔ وما انت علیہم بوکیل، یہ تعبیر اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہیں کہ وکیل یہاں اس شخص کے معنی میں ہے جو گمراہوں کے ایمان لانے کی ذمہ داری رکھتا ہو۔ یہاں پر نبی علیہ السلام وکیل نہیں ہے۔ قرآنی آیات میں اسی عبارت کے ساتھ یا اس کے مشابہ عبارت سے بار بار تکرار ہوئی ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھ کے آیا نا، آپ کیوں ان کی ذمہ دار، آپ ان کے بارے میں فکر کرتے کرتے کیا اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے؟ بار بار اللہ تعالیٰ تسلیاں فرما رہے یعنی انبیاء لوگوں کے ایمان لانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اصولاً ایمان جبر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی تو صرف کوئی بھی نبی ہو علیہ السلام تو صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچانے میں لمحے بھر بھی کوتاہی اور سستی نہ کریں، چاہے وہ اسے قبول کریں یا پھر اس سے روگردان ہو جائیں یا پھر چھوڑ دیں اس کو۔ اب یہ جو آیت ہے آگے کی، یہ آیت اہم ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب وہاں پیچھے گمراہی کے بارے میں بھی دیکھیں، آیت کے سیکوینس کو کیچ کرتے رہیں، اس کو کبھی بھی رسی کو نہ چھوڑیں آیتوں کی۔ پیچھے یہاں دیکھیں آیتوں کا سیکوینس کیسے چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں بتا لی۔ پیچھے سے دیکھیں جو بھی قوم، اب تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، پھر دیکھو کیا ہوگا تمہارے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فرما دیا کہ دیکھو کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ اب سزا کیوں ملے گی بھائی، کتاب بھیج دی، نبی بھیج دیے ڈرانے کے لیے تمہارے پاس میں، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے سیدھا راستہ گمراہی کا پیچھے سے جو دلیلیں چل رہی ہیں نا، وہ دیکھیں یہاں تک چلی آ رہی ہے، وہ ساری اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھٹکے گا وہ اپنے لیے بھٹکے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی نبی وہاں پر وکیل نہیں ہے کہ گمراہوں کو سیدھے راستے پر کھینچ کے لائیں۔ اب یہاں پر سارا کچھ ہونے کے بعد میں قیامت کا منظر کھول دیا جا رہا ہے کہ عذاب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں عذاب ملے گا کہاں اور وہاں تک پہنچو گے کیسے، وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ موت جو ہے نا قیامت کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ یتوفی، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے کس کو؟ یتوفی الانفس، نفسوں کو، حین موتہا، ان کے موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتے، فی منامہا، اپنی نیند میں۔ یہاں پر 4 چیزیں بتائی گئی، زندہ اور مردہ، سویا ہوا انسان، زندہ انسان بھی مرتا ہے، پھر اگر جو چلتا پھرتا انسان مر جاتا ہے، اگر چلتا پھرتا نہیں مرا تو وہ نیند میں جا کے مر جاتا ہے، پھر اور جو سویا ہوا ہے تو وہ سویا ہوا انسان بھی مر جاتا ہے۔ جب سوئے ہوئے انسان کی روح پرواز ہو کے ادھر ادھر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، تو سوتے میں کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا مرنے کا وقت نہیں آیا تو پھر سوتا ہوا انسان جاگ جاتا ہے۔ یعنی سوتے ہوئے انسان کے 2 کنڈیشنز، جاگتے ہوئے انسان کے 2 کنڈیشن یہ بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فوت کرتے ہیں نفسوں کو ان کی موت کے وقت۔ یہ چلتے پھرتے لوگ، جو زندہ لوگ چل رہے پھرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ فوت کرتے ہیں نفسوں کو ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نہیں مرتے نیند میں۔ اب جو وہ نہیں مرتے وہ نیند میں مر جاتے ہیں، لم تمت فی منامہا، تو ان کو موت آ جاتی ہے نیند میں۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اب یہ سوتے ہوئے انسانوں کے بارے میں، اور پس روک لیتے ہیں اس کو، التی قضی علیہا، جو فیصلہ کرتا ہے اس پر، الموت، موت کا۔ اور چوتھا کون ہے؟ سویا ہوا انسان جو کہ اٹھ گیا، ویرسل، اور بھیجتا ہے، ویرسل الاخری، دوسروں کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ ان فی ذلک لآیات،
لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے۔ اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں محاورہ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واضح کرنے کے لیے کہ انسانوں کی ہر چیز جن میں موت اور حیات بھی ہیں اللہ کے ہاتھ میں، فرمایا گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ارواح کو موت کے وقت قبض کر لیتے ہیں۔ سو گیا انسان، جاگ رہے ہیں، چلتا پھرتا انسان ہے تو دو کنڈیشنز، اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، روحوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی اس کا موت کا وقت آ گیا روح قبض ہو گئی۔ واللتی لم تمت فی منامہا، تو ان کو بھی جو نہیں مرے اپنی نیند میں۔ اب جو نہیں مرے اپنی نیند میں تھوڑا سمجھنے والا آیت ہے کہ اور ان ارواح کو جن کی موت نہیں آئی ہوتی نیند میں پکڑ لیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، چلتے پھرتا انسان سو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب اس طرح نیند موت کی بہن ہے اور اس کی ایک کمزور شکل ہے، کیونکہ نیند کے وقت روح کا جسم سے رابطہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ نیند موت کی بہن ہے اور نیند کے وقت میں روح کے اور جسم کے اندر ایک کنیکشن ہے اور ان دونوں سے بہت سے تعلق منقطع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نیند سو جاتا ہے نا، نیند کے وقت میں روح کا جسم سے رابطہ بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم رہ جاتا ہے اور ان دونوں کے بہت سے تعلق منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر وہ روک لیتا ہے اسے جس پر وہ موت کا فیصلہ کر دے، اور ان کی ارواح کو جن موت دیکھے سو گئے ایک انسان، فَيُمْسِكُ اور روک لیتا ہے، الَّتِي جس کے اوپر قضا فیصلہ ہو گیا، علیہ الموت اس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ روح ارواح جب ہم سوتے ہیں نا تو روح نکل جاتی ہے ہمارے جسم میں سے، لائٹ کنیکشن رہ جاتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا، تو جیسے ہی وہ ارواح اوپر چلے گئے اگر موت کا وقت آ گیا تو ان کو روک لیتے ہیں، تو یہ نیچے جو پڑا ہوا انسان سویا ہوا مردہ بس ڈیڈ ہو گیا وہ یرسل الاخری، اور وہ واپس بھیج دیتا ہے باقی ارواح جو اس کے اگر موت کا وقت نہیں آیا تو اس کو جسم کے اندر واپس بھیجتا ہے، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، اور جن کے حیات کا برقرار رہنے کا فرمان ہو چکا ہے ان کے ارواح انہیں ان کے بدنوں میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اس مسئلے میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں ہیں۔ تو آیت میں موت کی 4 شکلیں بیان کر رہے ہیں، جاگنے کی 2 شکلیں اور سوئے ہوئے کی 2 شکلیں۔ جاگنے والے کی موت کا وقت آئے تو روح قبض کر لیتے ہیں، اور جاگتے میں نہیں مرے تو ان کو نیند میں روح قبض کر لیتے ہیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کی روح قبض کر لیں تو وہ کبھی نہیں جاگتے، اور جن کا ابھی وقت موت نہیں آیا تو ان کی روح کو بدن میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے چند امور کا علم ہوتا ہے، چند باتوں کا علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان روح اور جسم کا ایک کمپوزٹ ہے، مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ روح ایک غیر مادی جوہر ہے۔ غیر مادی جوہر کسے کہتے ہیں؟ نان میٹریلسٹک سبسٹنس، کوئی اس کا سالڈ فارم نہیں ہے، جس کا جسم کے ساتھ تعلق نور اور حیات کا سبب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کے ساتھ میں تعلق ہے جو نور اور حیات کا سبب ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ موت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں اور روح کو عالم ارواح کی طرف لے جاتے ہیں، اور نیند کے وقت بھی روح کو قبض کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ بالکل ہی تعلق منقطع ہو جائے۔ آپ کا جو تعلق ہے نیند میں وہ رہتا ہے باقی۔ تو کیا ہے؟ روح بدن کے لیے 3 حالتیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ارتباط تام، ارتباط کہتے ہیں تعلق کو، کمپلیٹ کنیکشن، ٹھیک ہے، مکمل تعلق حیات اور بیداری کی حالت۔ اب جیسے کہ آپ جاگتے ہیں تو آپ کا باڈی کا اور روح کا کنیکشن فل فلیش ایک دم ایکٹیو کنیکشن ہے آپ کا۔ اور نیکسٹ سیکنڈ والا کیا ہے؟ ارتباط ناقص، یعنی کہ نیند کی حالت، اس میں ناقص تعلق ہوتے ہیں۔ کیسے؟ نیند کی حالت میں آپ کی روح تو جسم چھوڑ کے چلی گئی لیکن آپ مرے نہیں، اسی لیے تھوڑا سا کنیکشن ہے باڈی کا، آپ کروٹ بدلتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیر اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کی روح کا تھوڑا سا ہلکا سا کنیکشن ہے۔ منقطع ارتباط یعنی پورے موت کی حالت ہوتی ہے، کامل طور پر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ ایک حیات اور بیداری کی حالت ہے، ایک نیند کی حالت ہے اور موت کی حالت ہے۔ تو نیند موت کی کمزور حالت ہے اور موت نیند کا مکمل نمونہ ہے۔ نیند موت کی کمزور حالت ہے اور موت نیند کا مکمل نمونہ ہے۔ نیند روح کی آزادی کی دلیل ہے، خصوصاً خواب، اور وہ بھی سچے خواب کے ساتھ ہو تو یہ معنی زیادہ واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ساری رات نیند کے وقت موت کے آستانے پر ہوتا ہے۔ ہم بستر پہ سو رہے ہیں نا، کتنے نرم بستر لے کے سوتے ہیں، بلینکٹس ہوتے ہیں، گدیاں ہوتی ہیں، فر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، اور کہاں پر پڑے ہیں ہم؟ موت کے چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ درس عبرت ہے، اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کی بیداری کے لیے کافی۔ سو کے انسان کیسے بیدار ہو سکتا ہے؟ سوچیں، انسان جب سو رہا ہے تو بے شک وہ اس کا ضمیر کو جاگنا چاہیے کہ میں موت کے آستانے، موت کے دروازے پہ پڑا ہوا ہوں،
اتنے نرم نرم بستروں کے اوپر کہ ہم سوچیں ہم اپنا بہت خوبصورت کفن بنا کے اس پہ جا کے لیٹتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ کفن ہے تو بستر پہ نہیں لیٹیں گے جا کے، لیکن اسی بستر کو اتنا مزین کر رہے ہیں کہ نہ تہجد ہوتی ہے نہ فجر ہوتی ہے، اور وہ پتہ نہیں اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس یعنی کہ موت کی حالت میں ہمیں بیداری عطا فرمائے، اس کے غور و فکر کر کے ہم موت سے بیدار ہو جائیں۔ موت سے بیداری سے مراد نہیں ہے اس کی انسان یہ جو عبرت ہے، اگر وہ غور و فکر کرے تو پھر اس کی بیداری اس کی ذات کی بیداری کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں واضح نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ تو غور و فکر کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں سو تو رہا ہوں جسمانی طور پہ، لیکن کاش کہ میری عقل اور شعور اور میرا ضمیر جاگ جائے اور میں اپنی آخرت کی تیاری کروں، کیا پتہ میری یہ نیند موت کا سبب بن جائے اور میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں چلا جاؤں جہاں سے پھر واپس آنا مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ باشعور ہونے کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو اس سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانیاں، میعاد کا مسئلہ اور اللہ کے ارادے کے سامنے انسان کی کمزوری اور ناتوانی۔ آگے ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا سفارشی؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، تو آپ کہہ دیجئے اور بھلا کیا اگرچہ اولو، قل آپ کہہ دیجئے کیا اگرچہ کانوا لا یملکون شیئا، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا شفعاء کچھ سفارشی، قل آپ کہہ دیجئے اولو بھلا اگر کانوا ہوں لا یملکون وہ نہ ملکیت رکھتے شیئا ولا کسی چیز کی اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، اور ولا یعقلون اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں، کیا اس خدا کو چھوڑ کر، اب یہ اتنی ساری جو حقیقتیں ہم پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، لا یملکون شیئا ولا یعقلون اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہو۔ یہاں پر مسئلہ شفاعت پر مشرکین کے ایک انحراف کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا ایک ڈیویشنز ہر جگہ سورہ زمر کیونکہ بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں، ایک ایک آیت اتنی گہری، اتنے بڑے بڑے عقائد بیان کرتے ہیں، اسلامی عقائد، شریعت کے عقائد، کہ یہاں پر مسئلہ شفاعت ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی تو تھا نا، شفاعت کرواتے تھے یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو ارباب ہیں وہ سفارشی ہیں، شفاعت کریں گے ہمارے لیے، تو مشرکین کا جو ان کا ایک ڈیویشن تھا اس کا ذکر کریں تاکہ ان پر ثابت کیا جائے کہ شفاعت کا جو مالک ہے وہ وہی ہے جو موت اور حیات کے بعد شفاعت کا مسئلہ آ گیا، کیونکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ جہاں سے موت و حیات کا شروع ہوگا ذکر وہاں سے قیامت کا دروازہ کھل گیا۔ اب یہاں پر سارے مسائل جو ہے اب آنے والی آگے کی زندگیوں کے مسائل، یعنی موت کے بعد کے مسائل یہاں سے ذکر ہو رہے ہیں، تو موت و حیات کا جو مالک ہے وہی شفاعت کا بھی مالک ہو سکتا ہے، نہ کہ یہ بے شعور بت۔ فرمایا کہ انہوں نے خدا کے علاوہ شفیع بنا لی ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ہم جانتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے والوں کے مشہور بہانوں سے ایک یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں کہتے تھے، ہم نے آلریڈی پیچھے پڑھ لیا، ان کا کیا بہانہ ہوتا تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہوں۔ شفاعت کرنے والے فہم و شعور، اس کے اندر فہم و شعور ہونا لازمی ہے نا، ایک انسان شفاعت کر رہا ہو تو اس کے اندر خود اپنی عقل ہو، شعور ہو، وجدان ہو، تبھی تو جا کے وہ شفاعت کرے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میں قدرت ہو، مالکیت ہو، حاکمیت ہو، اس کا بھی تو ہونا لازمی ہے، اس کی خود کی کوئی قدرت، خالق جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو قدرت ہے، انہیں ساری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہے، ساری کائنات کو تھامے ہوئے مالک ہے، حاکم ہے، کیا وہ جو بھی شفاعت کرے گا اس کے اندر وہ کوالٹیز تو ہونی چاہیے۔ لہٰذا آیت کے آخر میں ان کے جواب میں فرمایا گیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ انہیں کوئی مالکیت ہے، نہ حاکمیت ہے، نہ انہیں عقل بھی نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ان سے شفاعت کرتے ہو یا شفاعت کی امید رکھتے، جو چاہے کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہو، یہاں تک کہ ان میں شعور بھی نہ ہو۔ اگر تم فرشتوں اور ارواح مقدسہ کو اپنے شفیع سمجھتے ہو تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتے، جیسے ان کو تھا
کہ فرشتوں کو سمجھتے تھے یا کوئی ارواح مقدسہ جو ہوتے تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عزیر علیہ السلام ہے، تو ان کی روحیں جو مقدس روحیں ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے شفیع ہے، تو پھر ان کی طرف سے تو کچھ نہیں تھا، مالکیت نہیں ہے ان کو. اب مالکیت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی تھی. اگر پتھر اور لکڑی کے بتوں سے وہ شفاعت طلب کرتے ہیں تو پھر وہ مالکیت کے علاوہ بے عقل بے شعور ہیں. نہ تو مالکیت تو بہت دور کی بات ہے، عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے. تو یہ بہانے ہیں جو ان کو چھوڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بہانوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی ذات کی طرف رخ کرنا چاہیے جس کی مالکیت اور حاکمیت تمام عالم ہستی پر محیط ہے. یہ احاطہ کیے ہوئے نا اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی حاکمیت جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز کی انتہا اسی کی ذات پاک پر ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری جو آگے کی یاد میں ہم انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا ایک جو پس منظر کھینچا ہے یہاں پر نیند کے ذریعے سے کہ بھئی نیند موت کی بہن ہے، موت مکمل نیند ہے. نیند میں انسان آدھا سو جاتا ہے، آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے. تو نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا قیامت کا پس منظر کھول دیا. آگے کی تمام آیتوں کا آپ یہی دیکھتے چلے جائیں گے کہ وہاں پر کیسے ہوگا، موت کے بعد میں کیا کیا وہاں پر مراحل پیش آئیں گے اور کیسے کیسے گفتگو ہوں گی ان لوگوں کے درمیان میں. قیامت میں پھر وہ مر کے اٹھائے جانے، قیامت کا جو محشر کا میدان ہوگا وہاں پر کیا گفتگو ہوگی، یہ ساری ہم انشاءاللہ آگے کے اپنے اسباق میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسباق ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں شعوری عطا فرمائے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دلالت اور گمراہی اور ہدایت اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب کا مسئلہ یہی ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر بہت سے جو ایتھیسٹ کے سوال آ گئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو اتنے پاورفل ہیں ہمیں تو کوئی طاقت ہی نہیں عمل کرنے کی، ہم تو مجبور ہیں اور پھر ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے. بنایا بھی خود ہی اور پھینک بھی دے رہے ہیں جہنم میں. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ کچھ آیتوں سے پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور پھر علم نہیں سیکھنا چاہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہوں پر کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سیکھنا نہیں چاہ رہے. ایک آدھ آیت کو پکڑ کے اس کا غلط مفہوم سمجھ لیا اور سمجھ کے پھر اس کی بنا پر رب کے انکاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ ایسا ہے ظالم کہ ہمیں جہنم میں پھینک دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کی آج کا جو مجھے بتانا تھا، تھوڑی سی مشکل ہے اسباق لیکن تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. بہت گہری بات، ایک سے دو بار تین بار سنیں گے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ عقائد کی جو باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں، یا پھر اگر میرے سمجھانے میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ جو دقیق جو کمپلیکیٹڈ احکامات عقیدے ہوتے ہیں تھوڑا سا ایز آؤٹ کر کے میں آسانی سے سمجھا دوں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو عقائد ہوتے ہیں نا اس کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے. اساتذہ کرام کی برکتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے پاس سے تو ہم بہت اچھا سیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کر کے اس کو سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آسانی کے ساتھ میں، تاکہ سامنے والے کو وہ بات سمجھ آ جائے. تو کوشش کریے گا ضرور اس چیز کو سننے کی اور سمجھنے کی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کی برکت سے ہم سب کو ان تمام آیات کو سمجھائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھیں ان کو، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل طور پہ سمجھ کے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.